پروگرام میں سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک تشویش نظر آ رہی ہے حکومتی حلقوں کے اندر، حکومتی کیمپ کے اندر، کہ پاکستان تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہیں مذاکرات جب بات چیت شروع نہ ہو گئی ہو، جو ایک تبدیلی تحریک انصاف کے موقف میں آئی ہے، جو نرمی آئی ہے لہجے کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو لے کر جو پیغامات بھیجے جا رہے تھے، حکومت کیوں اتنی تشویش میں ہے میاں صاحب؟ اگر ان کی بات چیت ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو اچھی بات ہے، وہ بھی ملک کا ایک ادارہ ہے، یہ بھی پاکستان کی ایک سیاسی جماعت ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ حکومت جو ہے تشویش کا اظہار کر بڑی پریشان ہے؟ سر خواجہ آصف صاحب جا کے محمود اچکزئی صاحب سے پوچھتے ہیں، جا کے کھوج لگا رہے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس سے جو ہے وہ پتہ کرایا جا رہا ہے کہ کہیں مذاکرات بات چیت شروع تو نہیں ہو گئی کہیں؟ ایک تو آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جیسے جو انتہائی قابل احترام معزز لوگ ہیں نا، وہ بات کا بدنکڑ بنانے میں بڑے ماہر ہیں۔ اچھا، اگر وہ بات کہہ رہے تھے کہ جو آئینی تحفظ اتحاد بنا ہے اس کے سربراہ بنائے گئے ہیں اچکزئی صاحب، جی ہاں، اور اچکزئی صاحب سے اگر یہ پوچھنا کہ بھائی آپ با اختیار ہیں تو کیا یہ غلط ہے؟ کل کو وہ کہہ دیں کہ ہم نے تو ان کو اختیار ہی نہیں دیا، ان سے پوچھنے میں حرج آپ کیا سے ہے؟ تو بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی بات کر رہے ہیں۔ اچکزئی صاحب تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی بات نہیں کر رہے، وہ تو سیاسی قوتوں سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ان سے پوچھنا چاہیے تھا یا نہیں؟ نہیں، یہ تو دیکھیں خان صاحب نے کہا کہ اچکزئی صاحب میرے بہاف پہ مذاکرات کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو خواجہ آصف صاحب سے تو یا حکومت سے بات چیت کا تو خواہش کا اظہار کیا ہی نہیں خان صاحب نے، تو یہ تو حکومت کی تشویش بتا رہی ہے جب آپ کے خواجہ آصف سے جا کے پوچھتے ہیں اچکزئی صاحب سے کہ آپ کی کوئی بات چیت ہو تو نہیں رہی؟ آپ کو صحیح چیزوں کا ادراک نہیں ہے، علم نہیں ہے، بالکل ادراک ٹویٹ آپ کے وزیر دفاع ٹویٹ کر رہے ہیں۔ جی میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کے وزیر دفاع خود ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں، میں نے جا کے پوچھا ان سے کہ آپ کے کوئی مذاکرات تو نہیں ہو رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، نے کہا جی میں تو ان کا نمائندہ نہیں بنوں گا۔ میں میرے بھائی آپ کو سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں، جو غلطی کر رہا ہوں وہ یہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس محمود خان اچکزئی کو میں جانتا ہوں اور جس محمود خان اچکزئی کے ذمے ہے کہ ان کو ہم نے بااختیار کیا ہے کہ وہ مذاکرات کریں، وہ محمود اچکزئی اسٹیبلشمنٹ نہیں کریں گے، وہ بات کریں گے سیاسی پولیٹیکل لوگوں سے۔ وہ اگر وہ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے تو پھر ان کی مرضی ہے، پہلے یہی تو ان سے پوچھ لیں، ہم تو کر لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ان سے کریں گے، ہم سیاسی لوگوں سے بات کریں گے، تو ان سے پوچھنے میں ہم نے غلطی کیا کر لی ہے یہ بتا دیں۔ تو آپ کمفرٹیبل ہیں پی ٹی آئی کی بات چیت ہو جائے اسٹیبلشمنٹ سے، مذاکرات ان کے ہو جائیں، وہ آپ کو مسئلہ تو کوئی نہیں ہے اس پہ، کمفرٹیبل ہیں آپ؟ بھائی مجھے تو اچھا لگے گا، اس لیے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ بیانیہ ہے ہمارا کہ آئین قانون کے مطابق اداروں کو کام کرنا چاہیے، اور میں جو آج گرفتار ہوں میں آئین قانون کی بالادستی کے لیے گرفتار ہوں، تو پھر ان کا اصل چہرہ لوگوں کو نظر آنا کہ آئین قانون کی بالادستی کے لیے آئینی حدود و قیود میں اداروں کو رہنا چاہیے، یا آئینی حدود و قیود سے باہر نکل کے دوسرے اداروں میں مداخلت ان کو کرنا چاہیے۔ کیا آئین ان کو اجازت دیتا ہے جس بات کا وہ ذکر کر رہے ہیں یا جن مذاکرات کا وہ ذکر کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات، اگر ادارہ 9-10 مئی کو بھول کے 9-10 مئی کے مجرموں سے بات کرنا چاہتا ہے، 9-10 مئی پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے والوں سے بات کرنا چاہتا ہے، تو مجھے کیا اعتراض ہے بھائی، کر لیں۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اب تحریک انصاف کا جو ایک بڑا مسئلہ ہے ان کی مخصوص نشستوں کا، اس پہ بھی آپ قانون سازی کر کے اسے مؤثر بمازی کر کے بیان حلفی کے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے آپ بعد میں، یہ پرٹیکولرلی ظاہرہ یہ تحریک انصاف کو جو 41 نشستیں مل رہی ہیں مزید جو ملنی ہیں ان کو روکنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور علی محمد خان صاحب کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی کہ کوئی ایسا ریٹروسپیکٹو نہیں ہوگا، مؤثر بمازی نہیں ہوگا، لیکن اب آپ وہی کر رہے ہیں، حالانکہ آئین کے اندر گنجائش نہیں آپ مؤثر بمازی کوئی قانون سازی کر سکیں کسی معاملے کے اندر بھی۔ سمر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، مگر
جو آئین قانون کہتا ہے مجھے مسئلہ اس سے ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ آئین قانون جو آپ کو اجازت دیتا ہے، کیا آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک بیان حلفی ایک جماعت کو ایک وقت دیں اور 2 مہینے کے بعد آپ دوسری جماعت کو بیان حلفی وہی دے دیں اور نہ صادق اور امین آپ رہیں، تو اس کے باوجود آپ پارلیمان کے ممبر بھی رہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کو 62-63 پر 2/3 اکثریت رکھتے ہوئے بطور پرائم منسٹر الگ کر دیا گیا تھا کہ آپ نے اپنے بیان حلفی میں یہ کہا تھا جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. جو میرے ایسٹ ہیں یا جو میں نے آج تک ڈکلیریشن کی ہے فارم کے حوالے سے میں نے وہ صحیح دی ہے. تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ایک بندہ بیان حلفی دے رہا ہے 3 ماہ پہلے اور 3 ماہ بعد دوسرا بیان حلفی دے دے گا تو اس کو صادق اور امین آپ پھر بھی سرٹیفکیٹ سنبھالیں گے، جس طرح 2017 میں ایک شخص کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا تھا اس وقت ضرورت کے تحت. صحیح ہے. آج بھی کوئی ضرورت ہے تو آپ دیکھ لیں. آئین قانون تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. صحیح ہے. اچھا میاں صاحب، آپ کافی عرصے سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اب میاں صاحب کو خاموشی توڑنی پڑے گی. کیا مسئلہ آتا ہے کہ میاں صاحب نے کیوں چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ کب توڑ رہے ہیں خاموشی؟ آپ فکر نہ کریں، اللہ کرے وہ وقت نہ آئے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستان کے اندر جو مداخلت ہے غیر ملکی، اس کو سفارتی آداب کے تحت یا اپنی ضرورت کے تحت یا مالیاتی ادارے جو کچھ دباؤ ڈال رہے ہیں اور جن وجوہات کی بنا پہ ڈال رہے ہیں، جو خطوط لکھے جاتے ہیں، جو کانگریس کے اندر قراردادیں پاس ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ نہ ہمیں بتانا پڑے کہ یہ کیوں کر ہو رہا ہے اور کیوں کر پاکستان کو دفاعی لحاظ سے ناقابل تسخیر بنانے والے کو ہٹایا جاتا ہے اور سی پیک پاکستان کی ترقی کی جو ایک بنیاد بننی تھی فیوچر کے لیے، اس شخص کو کیوں نااہل قرار دیا جاتا ہے اور جو 4 سال سی پیک پہ کام نہیں ہونے دیتا اس کے لیے قرارداد کیوں پاس ہوتی ہے. یہ وقت نہ آئے کہ ہمیں وہ سب کچھ بتانا پڑے. اس بار تو نہ کوئی پابندی تھی نہ کوئی نااہلی تھی. وہ جو سی پیک کو ناقابل تسخیر بنانے والے، ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والے جو ہیں وہ کیوں نہیں بنے؟ وجہ وہ بن جاتے. پھر کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پھر آپ جن کی بات کریں، آپ میاں نواز شریف کی بات کر رہے ہیں، ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والے جو ہیں انہیں ہٹا دیا جاتا ہے، تو اب تو وہ آ سکتے تھے، پھر وہ کیوں نہیں آئے اور اس کے بعد وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے؟ میں اگر سمجھتا ہوں کہ مجھے واضح اکثریت نہیں ملنے دی گئی، میں اگر سمجھتا ہوں کہ پک اینڈ چوز ہوا ہے، تو آپ مجھے ہدایت تو نہیں کر سکتے کہ میں پھر بھی اپنی گردن پیش کر دوں. حکومت تو انہی کی پارٹی کی ہے، پنجاب میں بھی، سینٹر میں بھی، اکثریت بھی آپ کے پاس اب ہو گئی ہے. میں نے سینٹر میں بھی، پنجاب کے اندر بھی ارینجمنٹ کے تحت جو آپ ورڈ یوز کرتے ہوتے ہیں. یہ آپ کے سوال کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر آپ ہمیں ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے کہ نہیں آپ ہر حال میں. ہم تو نہیں کر رہے، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ کہتے ہوتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو خاموشی توڑنی پڑے گی. وہ میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیوں خاموشی انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے اور وہ کب تک توڑ رہے ہیں؟ میں تو آپ کو بار بار وہی بات کر رہا ہوں جو آپ سوال کر رہے ہیں، اس کا جواب دے رہا ہوں. جی میاں صاحب، ٹھیک کریں سوال، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہی کہہ رہا تھا، وہ جو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ خاموشی توڑیں گے، میاں صاحب کو توڑنی چاہیے خاموشی، آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ موقع نہ آئے. وہ موقع کیوں نہ آئے؟ کیا وجہ، کیا امر، کیا معنی ہے، کیا مصلحت کیا اس کے اندر؟ مصلحت جو انہوں نے 30 سال جس مصلحت کا وہ شکار رہے ہیں کہ میں تکلیف سہ لوں بھلے وہ کارگل ہو، میں تکلیف سہ لوں بھلے میرے پہ الزام ڈان لیکس والا لگے، میں تکلیف سہ لوں بھلے سی پیک شروع کرنے سے پہلے جو مجھے اندیشے تھے، جو سی پیک کی انویسٹمنٹ کرنے والے 2014 میں آ رہے تھے اور دھرنے دلوا دیے گئے تھے، اس کے باوجود ہم نے وہ باتیں نہ کہیں کہ جو ایکسٹینشن رحیل شریف سے
دوسرے لوگ لینا چاہتے تھے اور جو مسائل پیدا کرتے تھے، میں نے کبھی وہ بات نہیں کہی جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں بولے۔ جب سے جنرل پاشا سے لے کے ظہیر الاسلام تک جو کچھ ہوتا رہا انہوں نے نہیں کچھ کہا۔ تھوڑا پورشن گجرانوالہ میں انہوں نے کہا تھا، تو آج تک وہ آگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی، مگر جو کچھ اس نے سال سوا سال میں کہہ دیا آج تک اس کو لگام نہیں ڈالی جا سکی، آج تک 9-10 مئی کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ وجہ یہ ہے کہ عالمی قوتیں اس کے پیچھے کھڑی ہیں کیونکہ وہ ایجنڈا اس کا لے کے آیا ہوا ہے۔ ہم پاکستانی ایجنڈا رکھتے ہیں، اس لیے ہم پاکستان کے مفاد میں کوئی کام کرتے ہیں تو عالمی قوتیں بھی خلاف ہوتی ہیں اور یہاں سے ان کو سہولت کاری بھی میسر آتی ہے جو ہمارے خلاف کام آتی ہے۔ اور کیا اسی عالمی دباؤ پر ہی آپ نے تحریک